الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ رب رحیم و رحمان کے فضل و کرم سے گزشتہ ہفتہ کے دوران قرآن کریم کی 7ویں سورۃ الاعراف کی آیات 10 تا 27 کے مطالعہ اور تفہیم کی سعادت حاصل ہوئی۔ بلا شبہ قرآن عظیم انسانیت کی رہنمائی اور صلاح و فلاح کا ایسا باکمال نسخہ کیمیا ہے جو ہر زمانے اور ہر سطح کے انسانوں کی ہدایت کے لیے مؤثر و کارگر ہے۔ ضرورت اس پر ایمان لانے، اسے راہ عمل بنانے اور زندگی کے نظام کے طور پر اختیار کرنے کی ہے۔ مطالعہ کردہ آیات بنیادی طور پر تخلیق انسانی کے ابتدائی مرحلے اور اس کے فیصلہ کن نتائج سے متعلق ہیں۔ ان آیات میں آدم و ابلیس کا قصہ بھی موجود ہے جو 2 فکری اور عملی رویوں کی صورت میں سامنے آیا اور کائنات میں حق و باطل، خیر و شر اور نیکی و بدی کی کشمکش کے آغاز کا نقطہ اول ثابت ہوا۔ یہ محض اتفاق تھا، نہ حادثہ، بلکہ پروردگار خالق و مالک کی حکمت و مشیت کا مظہر تھا۔ اس واقعہ کی تفصیلات اس سے قبل سورۃ البقرہ میں بھی بیان کی جا چکی ہیں۔ مطالعہ کردہ 28 آیات میں بیان ہونے والے اس معروف اور اہم قصہ کے پس منظر میں اہم اور قابل غور امور یہ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ابلیس و آدم کے 2 علیحدہ بندگانہ رویے سامنے آئے۔ ابلیس نے جان بوجھ کر تکبر، ضد، ہٹ دھرمی، انا اور بغاوت و سرکشی کے ساتھ اپنے ہی مالک و پروردگار کے مقابل آ کھڑے ہونے، حجت بازی کرنے اور پوری ڈھٹائی سے مخالفت کرنے کا راستہ اپنایا، جبکہ نو تخلیق شدہ آدم نے شیطان کے بہلانے پھسلانے پر ایک غلطی کے ارتکاب کا احساس ہوتے ہی اپنی کوتاہی کا اعتراف اور پروردگار کے حضور معافی طلبی کا طرز عمل اختیار کیا۔ یہی رویہ اللہ کو پسندیدہ اور اس کی بارگاہ میں وزنی اور انسان کی شان کے مطابق ہے۔ دوسرا، رب العزت نے فرشتوں کے اعتراضات و تحفظات کے باوجود آدم کو نہ صرف تخلیق کیا بلکہ اس کے وجود میں اپنی روح پھونک کر اسے معتبر بنایا، کرامت و شرف سے نوازا، اپنا نائب اور خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا اور متعدد نعمتوں سے نوازا جنہوں نے اس کی تکریم و تشریف اور فضیلت پر پختہ مہر ثبت کر دی۔ ان نعمتوں میں سے پہلی انسان کی بہترین صورت میں تخلیق، تصویر، تجسیم اور عقل و شعور کے ساتھ مکمل با اختیاری ہے۔ زمین کے ہر وسیلہ تک رسائی اور اسے استعمال میں لانے کی صلاحیت و قدرت ہے جسے تمکن فی الارض کہا گیا۔ وہ ساری طاقت، تسلط اور غلبہ اور رسوخ جو کسی دوسری مخلوق حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں عطا کیے گئے۔ اور دوسری نعمت زمین و آسمان کے سارے خزانے اور وسائل جو اسے زندگی بسر کرنے کے لیے مطلوب ہیں وافر طور پر فراہم کر دیے گئے اور اس کی دسترس میں رکھ دیے گئے۔ اسے قرآن عظیم نے جعلنا لکم فیہا معایش کے الفاظ سے بیان کیا۔ انسان کے لیے تسخیر کائنات کے مواقع کی نعمت کا تو قرآن نے بار بار اظہار کیا ہی ہے۔ اللہ کی اس نعمت اور انسان کو عطا کردہ صلاحیت عقل و شعور کا نتیجہ ہے کہ اس نے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی گہرائیوں تک اسباب عیش کو ڈھونڈ نکالا اور اسے انسانیت کے فائدے اور استعمال کے لیے ممکن بنایا ہے۔ اور تیسری نعمت لباس اور اس کے اجزاء اور لوازمہ کے ساتھ لباس کی ضرورت کا احساس، شعور اور فطری شرم و حیا کی صفت سے مالا مال کیا جانا ہے۔ یقیناً جانور اس سے محروم اور بے نیاز ہیں۔ انسان کے اندر اس جذبے، احساس اور شعور کے بڑے اہم اور کلیدی اثرات و نتائج اثر انداز ہوتے ہیں، فردی سطح پر بھی، آئلی نظام میں بھی اور قومی اور معاشرتی درجے پر بھی۔ اگر شرم و حیا کا دامن تار تار ہو جائے تو بڑی تباہی اور ہلاکت
رونما ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ تاریخ عالم اور حیات انسانی کے ادوار کر چکے ہیں اور نتائج بھگت چکے ہیں۔ تیسرا نقطہ جو ان آیات کا مرکزی موضوع ہے، آدم کو سجدہ۔ یہ عمل اور خدائی فیصلہ بھی اپنے اندر بہت سے مسالے لیے ہوئے ہے۔ شیطان کا آدم کو سجدہ سے انکار بظاہر تخلیقی امتیاز کے سبب ہوا، مگر در حقیقت یہ پروردگار کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی اور محاذ آرائی کا شاخسانہ تھا، جو مخلوق اور بندے کو کسی صورت روا نہیں۔ لہذا طویل عبادتوں، ریاضتوں، بارگاہ الہی میں تقرب کے درجوں کے باوجود اس ایک انکار نے ابلیس کو راندہ درگاہ بنا چھوڑا۔ شیطان کا یہ محض ایک جرم نہیں تھا، بلکہ تکبر، ضد، ہٹ دھرمی، بغاوت اور سرکشی کے تمام مظاہر اس میں موجود تھے۔ بندے کو اللہ کے سامنے عز و انکسار، تسلیم و رضا، اطاعت و وفا کا ہی رویہ روا رکھنا چاہیے، جیسا کہ آدم و حوا نے کیا۔ بندے کو خطا پر ندامت کے ساتھ اعتراف اور استغفار کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اسی میں اس کی بندگی کی شان اور انسانیت کی معراج ہے، وگرنہ اس کے لیے ایسا خسارہ، ہلاکت و بربادی ہے جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ذلت و رسوائی اور آخرت کی ابدی زندگی کی ناکامی۔ مطالعہ کردہ آیات میں بندے کا ایک مطلوب کردار ہر دم شکر گزاری کا اظہار 2 بار مذکور ہوا۔ یہ بندگی کا بڑا مظہر اور پروردگار سے تعلق اور احسان شناسی کا قوی اظہار ہے۔ قولی اور عملی شکر گزاری اور ہر دم پروردگار کی بے شمار نعمتوں اور احسانات پر شکر گزاری کے جذبات اور اعمال رب کی رضا کے ساتھ اس کی مزید نعمتوں کے حصول کا کارگر طریقہ بھی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ ناشکری، احسان فراموشی، احسان ناشناسی شیطانی رویہ ہے اور جنت میں داخلے اور خدا کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے۔ آدم و ابلیس کی معرکہ آرائی کا ایک پہلو مخلص اور سچے بندوں کا امتحان ہے، اور اس کے لیے اس کا دنیا جو دارالامتحان ہے میں ایک محدود مدت تک بھیجا جانا مشیت الہی کا تقاضا ہے۔ بندے کو دنیا میں اپنی یہ مختصر زندگی آخرت کی ابدی اور لامتناہی زندگی کی راحتوں اور کامیابیوں کے لیے بہت احتیاط، شعور اور ذمہ داری سے گزارنی چاہیے۔ وہ جانور نہیں بلکہ با اختیار اور ذمہ دار ہے، اور پروردگار کی ہر نعمت و احسان کا جواب دہ ہے۔ جواب دہی کا یہ احساس اسے ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی ترغیب دے گا۔ شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی اور ساری قوتیں بھی عطا کیں کہ وہ اپنا زور لگا لے پروردگار کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس یقین و اعتماد اور امید کے ساتھ کہ بندگان خدا جو اس کے سچے اور مخلص وفادار ہوں گے، اس کی ذات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قرآن کے ساتھ مربوط و مضبوط رہیں گے، وہ شیطان کے جھانسے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ بندگان خدا کو شیطان کی دشمنی، چالوں اور ہتھ کنڈوں سے بارہا واضح طور پر خبردار کر دیا گیا ہے۔ بندگان خدا پر لازم ہے کہ اس کھلے اور طاقتور دشمن کو دوست نہ بنائیں، بلکہ قدم قدم پر اس کے ساتھ دشمن بن کر رہیں، کیونکہ شیطان ان کا کبھی دوست نہیں بنتا، نہ ان کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ اس سارے عمل میں نقصان تو سراسر ان بندوں کا ہے جو شیطان کے دوست، پیروکار اور ساتھی بنیں گے۔ وہ آگاہ رہیں کہ شیطان خود تو بدترین اخروی انجام سے دوچار ہوگا ہی، ان بندگان خدا کو بھی لے ڈوبے گا، بلکہ ان سے مکمل لا تعلقی کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ حقیقت واضح اور غلط فہمی دور کی گئی کہ جنت سے آدم کا نکالا جانا کسی درخت کے قریب جانے یا اس کا پھل کھانے کے باعث ہوا۔ شیطان نے اس کے حوالے سے اسے گمراہ کیا۔ خرابی درخت یا اس کے پھل میں نہیں تھی، اصل مطلوب آدم کا امتحان تھا کہ وہ پروردگار کے حکم کی تعمیل میں کس رویے کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جنت سے نکالا جانا
اس غلطی کا خمیازہ تھا، نہ کہ آدم کی تخلیق و فطرت میں کسی قسم کی کمی کوتاہی یا نقص کا باعث یقین دلایا گیا کہ جنت شیطان کے لیے تو ہرگز نہیں، اس کا اصل مستحق اور وارث انسان آدم ہے۔ اس پر لازم ہے کہ اپنے اعمال و اخلاص کے ذریعے خود کو اس امتحان میں کامیاب کرے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے اور جنت کے وعدہ پر یقین رکھے۔ اس کے لیے اپنی زندگی بتا دے اور نفس مطمئنہ کے ساتھ پروردگار کے سامنے پیش ہو۔ مطالعہ کردہ آیات میں فلاح و خسران کا معیار واضح کیا گیا۔ پروردگار کی رضا، حسن فکر و عمل فلاح کا موجب ہے، اور شیطان کی پیروی پروردگار کے احکام سے انحراف و عملی انکار بدترین خسارے کا موجب بنتی ہے۔ یہ بھی رہنمائی عطا ہوئی کہ انسان کو خواہ وہ کتنی عبادتیں اور ریاضتیں کر لے، نیکیوں کے اعمال سر انجام دے لے، ان پر اترانے کی بجائے پروردگار کی رحمتی سے نجات و بخشش کی امید رکھنی چاہیے، اور کسی بھی قسم کی نافرمانی سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر بتقاضائے بشریت اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً پروردگار کی رحمت اور مغفرت کی درخواست توبہ و استغفار کے ذریعے کرے۔ اس پر لازم ہے کہ دعا کرتا رہے کہ پروردگار مجھے اپنے نفس کا تابع نہ کر، اس کے حوالے نہ کر، اپنی نیکیوں اور عبادتوں کے گھمنڈ میں مبتلا نہ کر، اپنی رحمت، مغفرت اور حفاظت سے مجھے سرشار فرما۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اپنی رحمت سے محروم کر کے مجھے لمحے بھر کے لیے بھی اپنے سہارے سے محروم نہ کر۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.